بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 19ویں صدی کے آغاز تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اس دوران یورپ میں زائنسٹ تحریک کی بنیاد ڈالی گئی، جس کا مقصد پرپز یہ تھا کہ ساری دنیا میں موجود یہودیوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک نئی ریاست کا عمل وجود میں لایا جائے۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ فلسطین ہی وہ علاقہ ہے، وہ زمین ہے کہ جہاں خدا کی طرف سے ہمارے لیے شریعت نافذ ہوئی۔ جنگ عظیم اول کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی فلسطین کا جو کنٹرول وہ برطانیہ کے ہاتھوں میں آیا۔ 1917 میں برطانیہ کے ہاتھوں میں جو ہی فلسطین کا کنٹرول آیا تو برطانیہ نے بھی کھل کر یہودیوں کی سپورٹ کی اور یہودیوں نے اس علاقے میں یعنی کہ فلسطین میں آباد کاری شروع کر دی اور حالات کشیدہ سے کشیدہ ہوتے چلے گئے اور نوبت جنگ تک پہنچی۔ بالآخر برطانیہ کے ہاتھوں سے فلسطین کا علاقہ نکل گیا اور یہ فلسطین یونائٹڈ نیشن کے قبضے میں آیا۔ یو این نے پرپوزل تجویز یہ دی کہ اس علاقے کو فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ عرب فلسطین اور دوسرا حصہ اسرائیل یہودی جہاں اپنی آزادی کے ساتھ رہیں گے۔ اس منصوبے کو منظور کر لیا گیا اور اس طرح 14 مئی 1948 میں اسرائیل کا وجود عمل میں آیا۔ اسرائیل نے کیا کیا؟ اپنی آباد کاری کو تیز کر دیا۔ اب اسرائیل کا عمل جب وجود میں آیا تو عرب ممالک نے اس کی مخالفت کی اور ڈٹ کر مخالفت کی اور پھر اس طرح جنگ ہوئی اور اسرائیل آخرکار اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ حالات کشیدہ سے کشیدہ تھے۔ فلسطین میں یہودی چاہتے تھے کہ یہاں بھی ہماری آباد کاری ہو اور حالات جو ہیں وہ تمام علاقہ حالات واقعات یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1967 کو پھر عرب ممالک اور اسرائیل کے ساتھ ان کے آپس میں جنگ ہوئی اور بہت سارا نقصان ہوا۔ اس جنگ کو 6 ڈے وار کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق کہ اس عرصے میں ان دنوں میں تقریباً 7 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ بے گھر ہوئے، جسے النکبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہوا یوں بعد میں فلسطین میں PLO کا قیام عمل میں لایا گیا۔ PLO پیپل لبریشن آرگنائزیشن، جس کا مقصد آزادی تھا۔ انہوں نے اپنا یہ ایک مقصد دیا کہ ہم نے صرف اور صرف کلیتاً آزادی لے کر ہی اپنے جینے کا حق حاصل کرنا ہے۔ حالات کشیدہ سے کشیدہ ہوتے چلے گئے اور پھر اسرائیل کے ساتھ کئی دفعہ معاہدے بھی ہوئے اور اسرائیل یہودی ریاست اپنے کیے گئے معاہدوں سے دستبردار بھی ہو جاتی، جس سے حالات اور کشیدہ ہو جاتے۔ پھر کیا ہوا کہ انہی دنوں میں حماس کا قیام عمل میں لایا گیا، جن کا مقصد آزادی تھا۔ ایک وقت آیا کہ حماس نے غزہ میں طاقت حاصل کر لی۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ کو خیر باد کہہ دیا اور غزہ میں حماس کو طاقت ملی اور انہوں نے حکومت بنا لی۔ حماس نے حکومت بناتے ہی فلسطین کی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ پھر حماس کو غزہ کو یعنی کہ انٹرنیشنل ڈسٹریکشنز عالمی پابندیوں کا سامنا ہوا، لیکن غزہ ڈٹا رہا اور استقامت کے ساتھ تمام پابندیوں کا مقابلہ کیا۔ 6 دسمبر 2017 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا؟ یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دے دیا اور اپنے سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم میں منتقل کیا
جو کہ یو این کی ریزولوشن کے صریحاً خلاف تھی، اور یو این نے بھی، یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ عمل ایک غیر قانونی عمل ہے، یہ ایک وائلیشن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وائلیشن آج بھی جاری ہے، اور اگر اس وائلیشن کو نہ روکا گیا تو معلوم نہیں کہ یہ وائلیشن کہاں تک پھیل جائے۔